سورہ نوح مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے بھی اور نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 71 ہے۔ اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں، 224 کلمات ہیں، 999 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے، دنیا اور آخرت کا عذاب آئے اس سے پہلے اے نوح آپ انہیں ڈر سنائیے۔ قال یا قومی، نوح نے فرمایا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں، واضح تمہیں ڈر سناتا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، واتقوہ، اور اس سے ڈرو نافرمانیوں سے بچ کر تاکہ وہ غضب نہ فرمائے، اس سے ڈرو، گناہوں کو چھوڑ دو تاکہ تم اس کے غضب سے اور عذاب سے بچو۔ وَأَطِیعُونَ، اور میرا حکم مانو، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا جو تم سے وقت ایمان تک صادر ہوئے ہوں گے۔ یعنی اے میری قوم، جب تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی برکت سے تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، یا جو بندوں کے حقوق سے متعلق نہ ہوں گے وہ گناہ یہاں مراد ہیں، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا، یعنی جن گناہوں کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے وہ بخش دے گا۔ تم ایمان لے آؤ گے تو جو بندوں کے حقوق باقی ہیں وہ تمہیں ادا کرنے ہوں گے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ میعاد تک تمہیں مہلت دے گا، یعنی وقت موت تک اللہ تمہیں مہلت دے گا اور اس دوران میں تم پر عذاب نہ فرمائے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا۔ لو کنتم تعلمون، کسی طرح تم جانتے، اس بات کو تم جانتے اور ایمان لے آتے۔ قال، نوح نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، رات دن دین کی دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا، اور جتنی انہیں ایمان لانے کی ترغیب دی گئی اتنی ہی ان کی سرکشی بڑھتی گئی۔ میں انہیں تیرے دین کی طرف جب بھی دعوت دیتا، اے مالک یہ دعوت سن کر اور سرکشی میں بڑھ جاتے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، یعنی اے مالک میں نے جتنی دفعہ انہیں تجھ پر ایمان لانے کی طرف بلایا تاکہ یہ ایمان لائیں اور تو انہیں بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اپنے کانوں کو انگلیوں سے بند کر لیا تاکہ میری دعوت کو وہ نہ سنے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور منہ چھپا لیے تاکہ مجھے نہ دیکھیں، کیونکہ انہیں دین الہی کی طرف نصیحت کرنے والے کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ اے مالک جب میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے نفرت سے اپنے چہرے چھپا لیے،
کیونکہ میں تیرے دین کی طرف انہیں بلاتا ہوں، یہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وَأَصَرُّوا، اور انہوں نے ضد کی، اپنے کفر پر وہ اڑے رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بڑا غرور کیا، اور میری دعوت کو قبول کرنا اپنی شان کے خلاف انہوں نے سمجھا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، بانگے بلند محفلوں میں بلایا۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور دعوت با اعلان کی تکرار بھی کی۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ ایک ایک سے میں نے الگ الگ جا کر کہا، الگ الگ دعوت دی، اور کوئی دقیقہ دعوت کا اٹھا نہ رکھا، کوئی کمی باقی نہ رکھی۔ 950 برس حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے۔ قوم زمانے دراز تک حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب ہی کرتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ 40 سال تک ان کے مال ہلاک ہو گئے، جانور مر گئے۔ جب یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں استغفار کا حکم دیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، کفر سے معافی مانگو، شرک سے معافی مانگو، توبہ کرو کفر سے، شرک سے، اور ایمان لا کر مغفرت طلب کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے۔ کیونکہ عبادتوں میں مشغول ہونا خیر و برکت کا سبب ہے اور روزی کے وسیع ہونے کا سبب ہے۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم ایمان لائے اور تم نے توبہ کی تو اللہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر شراٹے کا میہ بھیجے گا، موسلا دار تیز تمہیں بارش عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، مال اور اولاد بکثرت تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے بارش کی کمی کی فریاد کی، شکایت کی۔ آپ نے استغفار کا حکم دیا کہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ دوسرا آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے یہ فریاد کی کہ میرے ہاں اولاد نہیں، قلت نسل کی شکایت کی، اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا آیا، اس نے اپنی زمین کی قلت پیداوار کی شکایت کی کہ زمین کی پیداوار کم ہے، اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبیح جو حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا، چند لوگ آئے، قسم قسم کی حاجتیں انہوں نے پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھی اور ان تمام حاجتوں کے لیے آپ نے یہ بتایا کہ تمام حاجتوں کے لیے یہ قرآنی عمل ہے، قرآنی وظیفہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارش وہ بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔
استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کافر استغفار کرنا چاہتا ہے تو کفر سے توبہ کرے، ایمان لائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور کثرت سے استغفار کرے۔ گناہگار استغفار کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے وہ بیزاری کا اعلان کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور کہے مالک و مولا، میں نے جتنے گناہ کیے ان تمام گناہوں پر میں شرمندہ ہوں اور یہ عزم کرتا ہوں کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ پھر جو اللہ کے حقوق اس پہ لازم ہیں وہ پورے کرے، نمازیں باقی ہیں نمازیں ادا کرے، روزے باقی ہیں روزے ادا کرے، زکوٰۃ باقی ہے زکوٰۃ ادا کرے، حج فرض ہے تو حج ادا کرے، اسی طرح بندوں کے حقوق جو لازم ہے وہ پورے کرے، جتنوں کے قرضے لیے ہیں وہ واپس کرے، جتنوں کے پیسے دبائے ہیں وہ واپس کرے، جن پہ ظلم کیا ان سے معافی مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے پڑھے تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہر پریشانی کو دور کرنے کا یہ عظیم وظیفہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے؟ اس طرح کہ اس پر ایمان لاؤ، یعنی تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے دربار کو مضبوطی سے تھامتے نہیں ہو اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو عزت کے حصول کے لیے۔ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا، تمہیں پانی کی بوند رکھا ماں کے پیٹ میں، 40 دن کے بعد جمع ہوا خون علقہ، پہلے نطفہ پھر علقہ، پھر 40 دن کے بعد مضغہ بوٹی کا ذرہ، یہاں تک کہ تمہاری خلقت مکمل ہوئی، کامل ہوئی۔ یعنی تم اپنی پیدائش میں غور و فکر کرو، تو تم جب اس پہ غور و فکر کرو گے تو یہ غور و فکر کرنا اللہ کی خالقیت اور قدرت اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کو واجب کرتی ہے۔ یہ غور و فکر کرنا تم پر واجب کرتا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور ان میں چاند کو روشن کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مروی ہے، آفتاب اور مہتاب کے چہرے، چاند اور سورج کے چہرے تو آسمانوں کی طرف ہیں اور ہر ایک کی پشت کمر زمین کی طرف، تو چونکہ آسمان لطیف ہیں تو آسمانوں کی لطافت کے باعث چاند و سورج کی روشنی تمام آسمانوں میں پہنچتی ہے۔ اگرچہ چاند آسمان دنیا میں ہے، پہلے آسمان پر ہے، پھر بھی اس کی روشنی 7 آسمان تک پہنچتی ہے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو چراغ بنایا کہ دنیا کو روشن کرتا ہے، اور اس کی روشنی چاند کے نور سے زیادہ قوی ہے، اور سورج 4 آسمان میں ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، یعنی تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے، مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا، یعنی موت کے بعد تم زمین میں دوبارہ جاؤ گے۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور دوبارہ نکالے گا، یعنی زمین سے تمہیں قیامت کے دن دوبارہ نکالے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا،
کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نوح کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ